پورے ورلڈ میں اس دفعہ یہ ڈبل قربانی ہو رہی ہے مسلمانز کی طرف سے، ڈبل قربانی ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر پچھلے سال 1000 سے زیادہ بڑے جانور ہم نے ذبح کیے، اس دفعہ 2000 کے قریب یہ جانور ذبح کا زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے، زیادہ تر 90% آپ کہہ لیں، یہ بیوہ، غریب، یتیم اور ان فیملیز کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو عید کی خوشیوں میں جن کو شامل کریں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑی حسنین صاحب بدقسمتی، ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید عید والے دن ہی گوشت کھاتے ہیں۔ ایسی قربانی میرے راستے میں قربان کریں، ایسی چیز میرے راستے میں قربان کریں جو آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز ہے اور عزیز ترین ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ میری اولاد سے بڑھ کے مجھے کون سی چیز عزیز ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کی شکل میں ان کی اس قربانی کو قبول کیا۔ تو یہ جو گوشت ہے نا، یہ بے شک اس کے 3 حصے ہیں، بے شک آپ کا ایک اپنا حصہ بھی ہے، عزیز و کرب کا ہے، لوگوں کا حصہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں میں۔ بھئی آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں، پورا سال گوشت کھاتے ہیں، آپ نے ان کو دینا ہے کہ جن کو شاید عید والے دن بھی گوشت نہ ملتا ہو، وہ عید والے دن بھی اپنے گھروں میں آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہوں۔ آپ کھا سکتے ہیں پورا سال گوشت، شاید وہ نہیں کھا سکتے، اس لیے اپنے لیے استعمال کریں، لیکن کوشش کریں وہ بھی بانٹتے ہیں ان لوگوں میں کہ جو آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں مسلم ہینڈز کے کنٹری ہیڈ سید زیاد الشاہ صاحب کے ساتھ، جو اس سال گزشتہ سالوں کی طرح سینکڑوں کی تعداد میں جانوروں کی قربانی کریں۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں جانور باندھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے سر اتنی تعداد میں جانور قربان کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین صاحب بہت شکریہ، اور بالخصوص میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نیا پاکستان آپ کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے، جو بہت کامیاب ہے، اور اس چینل کی اتنی بڑی رینج ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ آپ نے محنت کی ہے، اور یقیناً اس کی مبارکباد آپ کے لیے بنتی ہے۔ یہ قربانی پروجیکٹ جو مسلم ہینڈز کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف پاکستان میں یا اس جگہ پہ نہیں ہے، یہ مسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس علیمہ کیمپس، یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں اور دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں چل رہا ہے، اور دن بدن کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے اندر دے رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو اللہ کی ذات کا کرم، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہمارے ڈونرز کا مسلم ہینڈز کے اوپر اعتماد ہے۔ پورے ورلڈ میں اس دفعہ یہ ڈبل قربانی ہو رہی ہے مسلم ہینڈز کی طرف سے، ڈبل قربانی ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر پچھلے سال 1000 سے زیادہ بڑے جانور ہم نے ذبح کیے، اس دفعہ 2000 کے قریب یہ جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کنٹریز کے اندر بھی جو قربانی پروجیکٹ چل رہا ہے وہ اسی طرح انکریز ہوا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے ڈونرز کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبتوں کی وجہ سے، جن کے اعتماد کی وجہ سے مسلم ہینڈز اپنے پروجیکٹس کو دن بدن آگے لے کے چل رہی ہے، اور کامیابی کی منزلیں بھی ہیں، اور اس سے خیر کے کام میں برکت بھی مل رہی ہے الحمدللہ۔ یہ قربانی پروجیکٹ جو ہے اس لیے مسلم ہینڈز کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمارے ڈونرز چونکہ باہر کے ملکوں میں ہیں، اور ایسے یورپ کے ممالک ہیں، انگلش کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلمان کم ہیں، تو وہ اپنے پیسے ہمارے مسلمان این جی اوز کو دے دیتے ہیں، مسلم این جی اوز کو، کہ دوسرے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ جائیں اور وہاں قربانی کریں، اور گوشت جو ہے وہ غریب اور مسکین اور بیوہ جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں گوشت کھا کے کم از کم اور کچھ نہیں تو شامل ہو۔ نہیں، یہ گوشت جو قربانی ہوگی، یہ گوشت کن گھروں میں پہنچے گا، یہ ذرا ڈیٹیل میں؟ یہ گوشت یقیناً میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ کہ یہ قربانی ہے، یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، یہ قربانی کا پیسہ ہے شرعی طور۔ اور یہ قربانی جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ اللہ کی مخلوق ایسے لوگ جو حقدار ہیں، جو غریب ہیں، بیوہ خواتین ہیں، معذور ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں، ایک ان کے لیے حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ
اس گوشت کو تقسیم کرتے ہیں وہ خود بھی کھانے کے حقدار ہیں، وہ کھا سکتے ہیں شرعی طور پہ، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے، زیادہ تر 90% آپ کہہ لیں، یہ بیوہ، غریب، یتیم اور ان فیملیز کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو عید کی خوشیوں میں جن کو شامل کریں. اور وہ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت بڑی حسنین صاحب بدقسمتی، ایسے لوگ ہیں کہ جو شاید عید والے دن ہی گوشت کھاتے ہیں، عید کے دنوں میں گوشت کھاتے ہیں، پورا سال ان کو شاید گوشت نہ ملتا ہو. اور یہ بھی بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی رہ جاتے ہیں جو عید والے دن بھی اتنا لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں جانور ذبح ہوتے ہیں، شاید پھر بھی ان کو گوشت نہیں ملتا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کا مقصد ان گھروں میں گوشت پہنچانا؟ ہمارا مقصد ان گھروں تک گوشت پہنچانا ہے تاکہ وہ لوگ عید کے 2 دن 3 دن گوشت کھائیں. کچھ اگر زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دن بھی کھا سکتے ہیں اور ان کے چہروں پہ بھی رونق آ سکتی ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں، جیسا کہ میرے پیچھے جانور بندھے ہوئے ہیں تو ان پہ ٹیگ لگے ہوئے ہیں 0 کسی کے 3 نمبر ہے 38 45، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں ٹیگ اس لیے ہیں جی کہ ہم ہر جانور کے ٹیگ لگا کے نمبر لگا کے پکچر بناتے ہیں. چونکہ لوگوں نے ڈونیشن دی ہوتی ہے، ڈونرز کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہیڈ کوارٹر کو یہ پکچرز بھیجتے ہیں. ان کے پاس یہ نمبرنگ موجود ہے، یعنی یہاں پہ ممکن ہے پاکستان کا 1 نمبر سے لے کے یہاں سے 100 نمبر چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری جگہ کسی دوسرا کنٹری ہے تو وہاں پہ شاید اگر پاکستان میں 2000 جانور ہے تو 1 سے 2000 نمبر ہے، پاسبل افغانستان کے اندر 2001 شروع ہو. تو ہم اپنے ڈونرز کو وہ پکچرز ہم ہیڈ کوارٹر کو بھیجتے ہیں اور ہیڈ کوارٹر والے ڈونرز کو پکچر بھیجتے ہیں تاکہ ان کی تسلی ہو کہ آپ کے جو قربانی آپ نے جو دی ہے یہ جانور کا نمبر تھا اور وہ جانور پھر یہ تولا بھی جائے گا. اسی ٹیگ نمبر کے حساب سے اس کا وزن تولا جائے گا کہ جو ہماری وینڈر کے ساتھ طے شدہ چیز ہے کتنا وزن کم از کم ہونا چاہیے. اور ان کی تعداد پاکستان میں جیسا کہ آپ کی جو این جی او وہ مختلف ملکوں میں کام کرتی ہے، تقریباً 66 ملک ہیں جن میں کام کرتی ہے، 50 سے زائد ممالک ہیں. تو ان کی تعداد پاکستان میں کتنی ہے اور کیا دوسرے ممالک میں بھی قربانی ہو رہی ہے؟ میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں لگ بھگ 2000 جانور ہیں، بڑے جانور جن کی قربانی ہو رہی. شمالی علاقہ جات سے لے کے یہ قربانی چل رہی ہے کراچی تک، سندھ کے علاقوں تک چل رہی ہے، بلوچستان کے علاقوں دور دراز علاقوں تک چل رہی ہے، ساؤتھ پنجاب میں چل رہی ہے، KPK میں دور دراز علاقوں تک چل رہی ہے. تو یہ پاکستان پورے کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ قربانی ہو رہی ہے. اور پھر دوسرے ملکوں میں تو میں نے بتایا نا 50 سے زائد کنٹریز میں یہ قربانی ہو رہی ہے. اور ایک کنٹری ایسا ہے نائجر، یہ افریقہ کا کنٹری ہے، یہ بہت غریب کنٹری ہے. صرف نائجر میں 20,000 مسلم بہنز کی طرف سے بکروں کی قربانی ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ پورے ورلڈ میں، پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں انٹرنیشنل مسلم NGOs جو ہیں وہ بھی پارٹنر ہے، وہ بھی ہمیں ڈونیشنز دیتی ہیں، وہ بھی ہمیں قربانی کے جانور دیتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ جو قربانی ہوگی اجتماعی قربانی ہوگی تو ان کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ ہاں یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے یہ کہ گوشت کس طرح تقسیم ہوگا. مسلم بہنز کے پورے پاکستان میں 200 سے زائد سکولز ہیں، میڈیکل سینٹرز ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں، کمپیوٹر سینٹرز ہیں. 1800 کا پرماننٹ امپلائیز جو ہیں مسلم بہنز کے پاس موجود ہیں. اور پھر یہ کہ مسلم بہنز کے پاس 40,000 سے زائد اپنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پھر والنٹیئر پبلک کے اندر سے موجود ہیں. تو جہاں بھی قربانی ہو رہی ہے ہمارے اسٹاف کے لوگ، ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آگے بڑھ کے یہ قربانی کے گوشت کو اپنے اپنے ایریاز کے اندر، گلی محلوں کے اندر جو لوگ حقدار ہیں ان تک وہ گوشت پہنچائیں گے. ٹھیک. قربانی کے حوالے سے جو ہمارے دیکھنے والے انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ ضرور کہوں گا پاکستانی قوم کو اور بالخصوص مسلمانوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی اور قربانی کر بھی رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ قربانی ہے. اور اللہ کے نبی کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ ایسی قربانی میرے راستے میں قربان کریں، ایسی چیز میرے راستے میں قربان کریں جو آپ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز ہے اور عزیز ترین ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے سوچا کہ میری اولاد سے بڑھ کے مجھے کون سی چیز عزیز ہو سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ایک دمبے کی شکل میں ان کی اس قربانی کو قبول کیا. تو یہ جو گوشت ہے نا، یہ بے شک اس کے 3 حصے ہیں. بے شک آپ کا ایک اپنا حصہ بھی ہے، عزیز و کرب کا ہے، لوگوں کا حصہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کو بھی لوگوں میں تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں میں. بھئی آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں، پورا سال گوشت کھاتے ہیں. آپ نے ان کو دینا ہے کہ جن کو شاید عید والے دن بھی گوشت نہ ملتا ہو، وہ عید والے دن بھی اپنے گھروں میں آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہوں. آپ کھا سکتے ہیں پورا سال گوشت، شاید وہ نہیں کھا سکتے. اس لیے اپنے لیے استعمال کریں، لیکن کوشش کریں وہ بھی بانٹتے ان لوگوں میں کہ جو آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ کی اس جذبے کو، آپ کے اس اخلاص کو انشاءاللہ اس طرح قبول کرے گا کہ آپ کو خیر اور برکتیں رب کی طرف سے ملتی رہیں گی. ٹھیک. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.